أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائی بزرگ، مشکات شریف میں روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، جہالت کا زمانہ، علم ختم ہو جائے گا، دنیا میں دین ختم ہو جائے گا۔ ایسا جہالت کا زمانہ آئے گا کہ دو آدمی ایک فریضے کے بارے میں، ایک حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ کوئی کہے گا یہ صحیح ہے، کوئی کہے گا یہ صحیح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ تو کوئی تیسرا آدمی ایسا نہیں ملے گا جو ان کو صحیح بات بتا سکے کہ یہ صحیح۔ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور خاص کر کے ہمارے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، علم اور دین کی محنت ہو رہی ہے، مدارس ہے، مکاتب ہے، خانقاہوں کا نظام ہے، علماء ہے، بزرگان دین اور علماء کرام امت کی رہبری کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں اور امت کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کے ضائع اور ختم ہو جانے سے پہلے۔ دنیا کے بعض علاقوں میں بلکہ بعض ملکوں میں یہ وقت آ گیا کہ پورے کے پورے علاقے اور صوبے ایسے ہیں کہ وہاں کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی امت کی فکر کرنے والا نہیں۔ لہذا علم سے اور دین سے مستغنی نہیں ہو جانا چاہیے۔ علم کی بات، دین کی بات، ہمیں اس کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو محتاج سمجھنا چاہیے۔ علم کی بات، دین کی بات سننی چاہیے اور عمل کی نیت سے سننی چاہیے۔ اور دنیا کے اعتبار سے کوئی آدمی بات کرتا ہے اور 5 روپیوں کا اس میں فائدہ ہے تو آدمی اس کے لیے مشقت بھی اٹھاتا ہے اور اس کا احسان بھی مانتا ہے۔ جہاں ٹماٹر ایک سکڑے والا رکشہ والا لے کر آیا اور وہ 30 روپے کلو دے رہا ہے ٹماٹر، تو 2 کلو 60 روپے کے ہوئے۔ اب اتنے میں ایک آدمی جوبے سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہاں چھوٹے جوبے میں لینا جوبے کہ 50 روپے میں 2 کلو ٹماٹر بنا، تو آدمی اس کو برا نہیں مانتا۔ یہاں سے پیدل جاتا ہے، وہاں پیدل جا کر ٹماٹر لے کر آتا ہے اور خبر دینے والے کا احسان مانتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ تم نے، اور فائدہ کتنا ہوا؟ 5 روپے کا۔ اور میرے بھائیوں، دین کی بات، علم کی بات ہم تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن ایک عام بات میں کر رہا ہوں۔ دین کی بات ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی، کوئی مفتی صاحب، کوئی عالم یا کوئی دین کا کوئی بھی جاننے والا کسی کو کوئی دین کی بات بتلاتا ہے، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو آدمی کو اچھا نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، اچھا نہیں ہے، کوئی مت کرو، ہم جو کرتے ہو کرنے دو۔ 5 روپے کا فائدہ دنیا کے اعتبار سے اس کا تو آدمی احسان مند ہوتا ہے اور اس کے خاطر تکلیف بھی برداشت کرتا ہے۔ اور جو آدمی ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچانے کی اور جنت میں جانے کی بات کرتا ہے تو وہ بات آدمی کو کڑوی لگتی ہے اور آدمی سننا نہیں چاہتا۔ ایک عام مزاج لوگوں کا بنتا جا رہا ہے، اس لیے دین کی بات سننی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
کہ دین کی بات کرو، قرآن کی بات، حدیث کی بات، دین کی بات کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے تو آپ کو یہ حکم تھا، آپ جب دنیا سے چلے گئے تو یہ صحابہ کو یہ حکم تھا، اور صحابہ بھی چلے گئے تو قیامت تک آنے والے صحابہ اور آپ علیہ السلام کے جو نائبین ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے وذکر، کہ دین کی بات کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے سامنے دین کی بات کرتے تھے۔ صحابہ کرام ہفتے میں ایک مرتبہ، ایک صحابی اپنے شاگرد حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ نصیحت کرو، لوگوں کو بیان کرو۔ صحابہ تابعین کا زمانہ تھا، اگر لوگ زیادہ چاہیں تو ہفتے میں 2 مرتبہ، 2 سے زیادہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ اٹھتا ہے، لیکن دین کی بات کرو۔ عورتوں کے سامنے، مستورات کے سامنے مستقل اللہ کے نبی علیہ السلام بات کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کون سی نئی بات ہوگی، ہم نئی باتیں تو سنتے رہتے ہیں، دین کی باتیں، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، میں بھی کوئی نئی بات نہیں کروں گا، وہی بات ہے۔ قرآن کریم آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، 1450 سال سے وہی قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن بدلا نہیں ہے، اسی قرآن کی بات ہوگی۔ 1450 سال سے امت کے پاس اور علماء کے پاس وہی احادیث مبارکہ ہے، اس میں ایک حرف کا، ایک نقطے کا فرق نہیں ہوا ہے، وہی حدیث بیان کی جائے گی، وہی قرآن بیان کیا جائے گا، وہی حدیث بیان کی جائے گی، کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ نئی بات صرف کیا ہوگی؟ نئی بات یہ ہوگی کہ 1450 سال سے قرآن نازل ہوا ہے، میری عمر 50 سال کی ہو گئی تو 50 سال سے میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، 60 سال سے میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن یہ قرآن ابھی میری زندگی میں آیا نہیں ہے عملی طور پر، یہ بات نہیں ہے امت کے لیے۔ قرآن کے علوم تو وہی ہے، لیکن یہ قرآن ابھی میری زندگی میں نہیں آیا، یہ بات نہیں ہے۔ بس اس بات کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، صحابہ کرام اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور دین کے اوپر، شریعت کے اوپر 100% عمل کرنے والے تھے، 100%۔ وہ بھی مسلمان تھے، صحابہ کرام بھی، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایمان اور اسلام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ہمیں دھوکہ یہ لگتا ہے اور ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو صحابہ تھے، تابعین تھے اور ہم اتنے دور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہم فتنوں کے دور میں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جس اللہ کو، جس خدا کو صحابہ مانتے تھے وہی خدا ہمارا ہے۔ جو قرآن صحابہ پر نازل ہوا تھا اور اس میں جو احکام دیے گئے تھے وہی قرآن آج اور قیامت تک رہے گا۔ جو رسول اور نبی صحابہ کے تھے وہ آج ہمارے بھی اور قیامت تک رہیں گے، وہی شریعت رہے گی، وہی دین رہے گا۔ صرف ہمیں نفس اور شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی جتنا ہو سکے کرو، کوئی حرج نہیں۔ تو صحابہ کو پورا دین کے اوپر عمل کرتے تھے، 100% اور 100% عمل کرتے تھے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابھی تھوڑی حرمت بڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، دوسرے نمبر پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بعض اوقات کے اندر شراب پینے کو حرام کر دیا گیا، لیکن ابھی مکمل طور پر شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایسا اشارہ مل رہا ہے کہ شراب عن قریب حرام ہو جائے گی، ابھی حرام نہیں ہے، لہذا جس کے پاس شراب ہے تو یہ وہاں سے نوڑ کری دے، اگر کسی کے پاس شراب ہے تو یہ نوڑ کری دے، فبیعوہا،
اس کو بیچ دو کسی بھی طریقے سے، اس کی قیمت، ابھی شراب حرام نہیں۔ تو صحابہ نے کیا جنہوں نے کیا، لیکن ابھی بہت ساری شراب صحابہ کے پاس ابھی موجود تھی کہ حرمت نازل ہو گئی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اب شراب سے بچ جاؤ۔ صحابہ نے ذرا برابر کوئی تأمل نہیں کیا، عربوں کی گھٹی کے اندر شراب پڑی ہوئی تھی، جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اس کو قیمتی سمجھا جاتا تھا اور وہ آدمی معزز سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے پاس اتنی ساری شرابیں تھیں، لیکن مسلم شریف کی روایت ہے کہ صحابہ نے بغیر، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، شراب کو مدینہ منورہ میں اس طرح بہا دیا کہ گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ ایک صحابی بعد میں آئے، ان کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہوئی ہے، شراب لے کر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، پورا مشکیدہ بد کر، مشق بھر کر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیا لے کر آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ شراب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں شراب حرام ہو گئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ۔ تو ان کے ساتھ ایک دوسرے آدمی تھے، تو ان سے کانا پوسی کرنے لگے، کان میں اور کچھ بات کہنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا کہا تم نے؟ کہ میں نے یہ کہا ان سے کہ بھائی شراب اب حرام ہو گئی، اب اس کو پی تو نہیں سکتے، تو اس کو بیچ دو، پینا حرام ہے، اس کو بیچ دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ذات نے شراب کے پینے کو حرام کیا ہے، اس نے اس کے بیچنے کو اور اس کی قیمت استعمال کرنے کو بھی حرام کیا ہے۔ ان صحابی نے فوراً مشکیدہ کا منہ کھول دیا اور شراب بہا دی۔ ایک سفر کے موقع پر سرخ لباس پہننا، لال سرخ لباس اور پیلا لباس پہننا، اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے مردوں کو کہ مرد لال یا پیلا لباس، چادر، کوئی لباس، ایسا لباس نہ پہنے، آپ نے منع کیا ہے۔ تو اونٹوں کے اوپر جو زین اور کپڑا بچھایا جاتا ہے، تو بعض صحابہ کے اونٹوں کے اوپر جو زین اور کپڑا بچھایا ہوا تھا سرخ کپڑا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اونٹوں کے اوپر سرخ کپڑا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ سرخی تم پر غالب آ رہی ہے، کہ اتنی زیادہ سرخ کپڑے اور چادریں اونٹوں کے اوپر بچھائی جا رہی ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ صحابہ اتنے تیزی سے دوڑے وہ چادریں اتارنے کے لیے اونٹوں کے اوپر سے، اتنے تیزی سے دوڑے اور بھاگے عمل کرنے کے لیے کہ اونٹ بدکنے لگے، اونٹ بدکنے لگے۔ میرے بھائیوں، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، یعنی قرآن کو مانو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا قرآن کی شکل میں دیا، تو قرآن آج بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے سب سمجھ سکتے ہیں علماء، اور سب دیندار ہیں، اتنا سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا محمد نہیں فرمایا، واطیعوا محمد نہیں فرمایا، اس لیے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بشر اور ایک انسان ہے۔ تمام نبیوں کو موت آ گئی، محمد کو بھی موت آ جائے گی۔ قتل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، محمد کو قتل کر دیا جائے یا ان کو موت آ جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ تو یہاں پر محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، رسول اور رسالت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ محمد کو تو موت آ جائے گی،
لیکن محمد جو رسول بن کر آئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے وہ زندہ رہیں گے، رسول ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کی رسالت باقی رہے گی۔ تو رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر قیامت تک باقی رہیں گے۔ اولو الامر کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے علماء حق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت کو باتیں بتلائے، ان باتوں کو مانو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ باقی ہے، اللہ کے رسول باقی ہے، رسول کی رسالت باقی ہے، اور ہر زمانے کے اندر علماء حق باقی رہیں گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر امت نے اس کو مان لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو یہ امت کی اس کے اندر کامیابی ہے۔ جہاں بھی امت نے اس کو چھوڑا، ایسے بہت سارے ملک ہے، تفصیل میں اپنے نہیں جانا ہے، کہ جہاں پر یہ سیاہ ستہ بخاری شریف جہاں لکھی گئی، مسلم شریف لکھی گئی، ترمذی شریف لکھی گئی، آج وہ ملک اور وہ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر بخاری شریف کے نام کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور آج وہاں پر تھوڑی جاگروتی آئی ہے، دوسرے ممالک کے لوگ وہ جاتے ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا تمہارے پاس بخاری شریف ہے، کم از کم اس کے فوٹو کا، سرے ورق کا، اس کے فوٹو کی ہمیں زیارت کرانی۔ وہ اس کے لیے ترس رہے ہیں۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا، مستغنی ہو گئے، بے نیاز ہو گئے، تو اللہ پاک نے سب ختم کر دیا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ فرما دے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وانتم الفقراء، تم سب بھکاری ہو، ساری مخلوق بھکاری ہے، ہم سب محتاج ہو اور بھکاری ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ پاک کا قرآن باقی ہے، رسول کی رسالت باقی ہے، علماء اور علم باقی ہے، ہمیں مستغنی نہیں ہو جانا چاہیے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نے جو مشقتیں اٹھائی دین کے خاطر، مشقتیں اتنی صحابہ نے اٹھائی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صحابہ نے اپنی جانیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر فدا کر دی، تو مشقتیں تو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ صحابہ کے زمانے میں فتنے نہیں تھے اتنے جو آج کل فتنے ہیں۔ آج ہم فتنوں سے قریب ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی فتنے آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایک فتنہ آئے گا کہ امت پریشان ہو جائے گی، ابھی یہ ختم ہو جائے گا اور اب امت چین سے بیٹھے گی کہ دوسرا ایسا خطرناک فتنہ آئے گا کہ امت سمجھے گی کہ بس اب تو ہم ہلاک ہو گئے، اور پیچھے والے فتنے کو بھول جائے گی اور اس کو ہلکا اور کم سمجھے گی۔ ایسے ایسے فتنے آئیں گے۔ ایک حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان اور دین کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا اور انگارہ لے کر گھومنا۔ میرے بھائیو، یہ وقت آ گیا ہے، آج اس شکل کے ساتھ، اس بھلیے کے ساتھ سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ آج نماز پڑھنا عام سڑکوں کے اوپر اور عوامی جگہوں کے اوپر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ دنیا کفر، شرک، یہود، عیسائیت، دنیا یہ کہنے لگی یہ سب چھوڑ دو، اپنا دھرم چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو اور ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تو آج دین کے اوپر چلنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی دی تھی 1450 سال پہلے کا ایسا زمانہ آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا، آ گیا فتنوں کا زمانہ۔ لیکن اس زمانے میں کرنا کیا ہے امت کو، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتلا دیا تھا 1450 سال پہلے بتلا دیا تھا۔ کیا بتلایا تھا؟ کہ اس زمانے کے اندر اپنے ایمان کی، اپنی آخرت کی اور اپنے اولاد اور اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ میرے بھائیو، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یقیناً اور زیادہ فتنے آئیں گے، اور زیادہ فتنے آئیں گے، لیکن ان فتنوں کے دور میں ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا ہے۔
آج امتداد کا دور ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف شکلوں سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا اور پوری دنیا کا کفر، شرک، یہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے اس طریقے پر جھپٹے گا اور اس طریقے پر ٹوٹ پڑے گا جس طریقے پر کئی دنوں کے بھوکے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ زمانہ آ گیا، یہ سب ہونے والا تھا اس زمانے میں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اسی چین سکون کا کہ یمن کے صنعاء سے ایک جوان عورت، خوبصورت عورت سواری پر سوار ہو کر جائے گی، اطمینان کے ساتھ پورا سفر طے کرے گی، مکہ شریف میں آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور طواف کر کے وہ واپس جائے گی، لیکن اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا پورے سفر کے اندر، پورے راستے میں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایسا زمانہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ عورت صنعاء یمن سے آئی اور طواف کر کے واپس گئی، اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر یہ سوچنے کی بات ہے، اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فتنوں کا زمانہ ایسا آئے گا۔ تو یہ فتنوں کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتنے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک آئیں گے۔ جو فکر ہمیں کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اپنی ذات سے بھی اور اپنی اولاد اور نسلوں کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے۔ میرے بھائیو، 4 چیزوں کی ہمیں فکر کرنی ہے، 4 باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے، حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گاڑی ہوتی ہے، کوئی بھی گاڑی چھوٹی بڑی، تو اس میں 2 چیزیں مین ہوتی ہے اس کے اندر۔ پوری گاڑی کا مدار ان 2 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک تو گاڑی میں انجن ہوتا ہے، انجن ہوتا ہے۔ اگر انجن صحیح ہے گاڑی کا تو گاڑی اگر اس کے اوپر سے اس کی باڈی، ہوا بھی کم ہے ٹائر میں، باڈی کے اندر تھوڑا سڑا لگا ہوا ہے، لیکن اس کا انجن کمپلیٹ ہے۔ اسی طریقے پر دوسری چیز ہے گاڑی کے اندر ایندھن۔ گاڑی میں ایندھن کمپلیٹ ہے، پیٹرول، ڈیزل، گیس، جو بھی گاڑی ہو، اس میں یہ پورا مکمل ہے، اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، کچرے والا نہیں ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہے، اس میں جعلی نہیں ہے، اوریجنل ہے ایندھن۔ یہ 2 چیزیں ہیں تو گاڑی چلے گی جہاں آدمی کو جانا ہے، چاہے اس کی ہوا کم ہے، باڈی کے اندر تھوڑا سڑا لگا ہوا ہے، لیکن اگر اوپر سے پورا ٹھیک ٹھاک ہے گاڑی، اس کی باڈی میں ذرا بھی کچھ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی 2024 کا ماڈل ہے، لیکن سیل لگاؤ تو سیل لگتا نہیں ہے۔ کوئی میکینک کو بلا رہا ہے کہ بھائی اس کا انجن ختم ہو گیا، تو گاڑی چلے گی، ایک ذرا وہ حرکت بھی نہیں کرے گی گاڑی۔ انجن ہے کمپلیٹ، لیکن اس میں ایندھن نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، تو بھی گاڑی نہیں چلے، گاڑی نہیں چلے۔ اللہ پاک نے یہ جو ہمارا جسم بنایا ہے، یہ ہمارا جسم ایک پوری زندگی ہے، یہ پوری زندگی اللہ پاک نے بنائی ہے جسم۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں دنیا کے اندر۔ انسان کے جسم میں اللہ پاک نے جو جسم بنایا ہے، یہ پوری دنیا ہے ایک انسان کی، یہ پوری دنیا ہے، اور یہ پوری گاڑی ہے، پوری گاڑی۔ کسی آدمی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے اتنا، پیر اس کا لگنا ہوتا ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرماوے، لیکن ہوتا ہے، آدمی چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ 2 چیزیں مین ہیں حدیث شریف میں، اللہ پاک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو دل، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، اور انسان کا پیٹ۔
اگر یہ دو چیزیں درست ہے، انسان کا دل اور انسان کا پیٹ، تو آدمی دنیاوی طبی اعتبار سے بھی وہ آدمی جیے گا اور وہ زندگی آرام اور چین سکون کے ساتھ گزارے گا، اور دینی اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی آدمی کا دل درست ہے، جو اس حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک بوٹی ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، اگر آدمی کا دل درست ہے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعضاء انسان کے درست ہوں گے، اور اگر دل خراب ہو گیا تو پھر دل خراب ہو گیا تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، فاسد ہو جائیں گے اور گناہ کے کام ہوں گے۔ دوسری چیز جو فرمائی، اس لیے ہمارے دل کو درست کرنا ہے، دل کا رخ اللہ کی طرف ہمیں کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے، دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ کفر شرک کے اقوال، کفر شرک کی باتیں، کوئی ایسا عمل ہم یوں نہ سمجھے کہ ہم تو بہت پکے ایمان والے ہیں، یقیناً اللہ کا شکر ہے ایمان والے ہیں، لیکن بعد نادانستہ طور پر انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ایسے جملے انسان کی زبان سے جو دنیا بول رہی ہے انسان بھی بول رہا ہے، ایمان والا بھی، بعد وہ کام جو دنیا کر رہی ہے ایمان والا بھی کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سے مسلمان اپنے ملک میں کر رہے ہیں کفر اور شرک کے اعمال، ایمان والے ہو کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر سجدہ بھی کرتے ہیں اور وہ کام بھی ان سے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دل کے اندر ایمان، اللہ کا یقین، توکل، صبر، شکر، تو یہ جو دل کے صفات ہیں، اپنے دل کو آخرت کا یقین، موت کا یقین، آخرت کا استحضار، جنت جہنم کا فیصلہ، قبر کا یقین، قبر میں کیا ہونا ہے، تو یہ دل کا رخ آدمی اپنے دل کو صحیح کرے، اور دل کو صحیح کرے، اور دل میں جو باطل چیزیں ہیں، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، دل میں جو فساد پڑا ہوا ہے، کفر شرک کی باتیں ہیں، غیبت ہے، ریا ہے، شہرت ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے اوپر حسد اور کینہ، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ تو اپنے دل کو آدمی درست کرے گا اور دل میں اچھی باتیں پیدا کرے گا اور غلط باتیں نکالے گا تو آدمی کا دل درست ہو جائے گا۔ ایک کام تو آدمی کو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام جو ہے کہ آدمی کا پیٹ درست ہونا چاہیے، حلال روزی۔ حدیث شریف میں پیٹ کی مثال جو دی گئی ہے، پیٹ کو ٹنکی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ٹنکی کے اندر جیسا پانی جائے گا ایسا پانی نل سے باہر نکلے گا۔ پیٹ کے اندر اگر حلال کمائی اور حلال روزی جائے گی تو یہ حلال روزی، اس سے خون بنتا ہے، یہ خون، اور تمام رگوں کے اندر خون کا رولیشن ہوتا ہے، وہ پھرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، طاقت اس کو آتی ہے، اس کا دل چلتا ہے۔ تو اگر یہ حلال اور پاکیزہ کمائی اور مال ہے تو آنکھوں سے انسان صحیح دیکھے گا، کانوں سے صحیح سنے گا، جیسا پانی ہوگا ایسا پانی نل میں سے باہر نکلے گا۔ صاف شفاف پاکیزہ پانی ہے تو آنکھوں سے بھی شفاف پانی نکلے گا، آدمی صحیح دیکھے گا، صحیح سنے گا، صحیح سوچے گا، ہاتھ سے صحیح پکڑے گا اور پیر سے صحیح چیز کی طرف چلے گا، مسجد کی طرف، نیک کاموں کی طرف چلے گا۔ اس لیے حلال روزی کا ہم خوب اہتمام کریں میرے بھائیوں۔ جس کا جو بھی کاروبار ہو، چھوٹا بڑا جو بھی کاروبار ہو، حلال طریقے سے ہم کمانے کی فکر کریں۔ کمانے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا، کماؤ، خوب مال حاصل کرو، لیکن حلالاً طیبا، مال حلال ہونا چاہیے اور پاکیزہ ہونا چاہیے، ذرا برابر بھی اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں سامنے سے ایک صحابی گزرے جو بہت جوان اور طاقتور صحابی تھے۔ صحابہ نے یہ چرچا کی آپس میں کہ یہ جوان اور طاقتور صحابی ہے، کاش کہ ان کی جوانی اللہ کے راستے میں جہاد میں لگ جاتی، اللہ کے راستے میں لگ جاتی تو کتنے طاقتور اور نوجوان انسان ہے، دین کا فائدہ ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی جا رہا ہے اور وہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، حلال مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے جا رہا ہے کہ میں مال کماؤں گا، حلال مال کماؤں گا، اور حلال مال کما کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کروں گا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ حدیث شریف۔ پھر آپ نے فرمایا یہ آدمی مال کمانے کے لیے جا رہا ہے حلال، اور اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ حلال مال کماؤں گا اور بوڑھے میرے ماں باپ ہیں ان کے اوپر خرچ کروں گا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آدمی اللہ کے راستے میں۔ آپ نے فرمایا یہ آدمی جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، اور اس مقصد کے لیے مال کما رہا ہے کہ میں مال کماؤں گا تاکہ کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں اپنی ضروریات کو پورا کروں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس یہ آدمی اللہ کے راستے میں، اس کو اللہ کے راستے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اس مقصد کے لیے مال کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ میرا مال بڑھے، اور ریا اور شہرت کے لیے اگر وہ جا رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، پس یہ شیطان کے راستے میں جا رہا ہے۔ تو مال کا خالی بڑھانا اور ریا اور شہرت دکھلانا، فلانے کے پاس گاڑی ہے، اس سے بڑی گاڑی، فلانے نے اتنے میں بنگلہ بنایا، میرا اتنے میں، پورے گاؤں والوں کو پتہ چلے یہ فلا، یہ سب ریا اور شہرت ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا انسان کو بھاری پڑ جائے گا۔ یہ شیطان کے راستے میں آدمی جا رہا ہے، اور یہ مال آدمی کما رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن نے اور حدیث نے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، مسجد نبی میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسے وقت میں کہ جو دھندا اور کمانے کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ فرمایا کیوں بیٹھے ہو، چلو نکلو، دھندا کرو، کام کرو، یا مسجد میں بیٹھے ہو جاؤ۔ تو شریعت میں کمانا کوئی برا نہیں ہے، آدمی کو کمانا چاہیے، اپنے لیے کمانا چاہیے، اپنے اولاد کے لیے کمانا چاہیے۔ ابھی مسلم شریف میں روایت آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو مالدار چھوڑو، تم اپنے اولاد کے لیے مال چھوڑو، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے اولاد کو عالتاً، فقیر اور محتاج چھوڑو، کہ یتکففون، وہ لوگوں کے سامنے، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاوے، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے، اپنا ہاتھ پھیلاوے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے اولاد کو مالدار بنا کر چھوڑو، مال کماؤ۔ تو اپنے لیے مال کماؤ، اپنے اولاد کے لیے مال کماؤ، لیکن میرے بھائیوں دو شرطیں لگائی ہیں قرآن نے اور حدیث نے، حلالاً طیبا، مال حلال طریقے سے ہونا چاہیے اور پاکیزہ مال ہونا چاہیے، حلال بھی ہونا چاہیے اور پاک بھی ہونا چاہیے۔ ایسی چیز کا آدمی دھندا اور کاروبار نہ کرے جو شریعت میں ناجائز ہے، جو شریعت میں اس کا کھانا پینا آدمی حلال، آدمی اپنا پیسہ لگا رہا ہے اور شراب کا دھندا کر رہا ہے، شراب کا دھندا کر رہا ہے، تو مال تو اپنا وہ حلال لگا رہا ہے، لیکن شراب یہ طیب نہیں ہے، اس کا پینا جائز نہیں ہے، تو یہ حلال تو ہوا لیکن طیب نہیں ہے۔ تو مال حلال بھی ہونا چاہیے۔ آدمی ایک چیز خرید کر لایا، کھانے کی کوئی چیز خرید کر لایا، لیکن وہ ناپاک ہے، اس میں ناپاکی گری ہوئی ہے، تو حلال تو ہے، اپنے پیسوں سے خرید کر لایا ہے، لیکن اس میں ناپاکی گری ہوئی ہے، یہ پاک نہیں ہے، تو اس کا کھانا، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، مال حلال بھی ہونا چاہیے، پاک بھی ہونا چاہیے، دھندا کاروبار حلال طریقے سے ہونا چاہیے، اور شریعت نے جن چیزوں کو جائز کہا ہے ان چیزوں کا دھندا اور کاروبار ہونا چاہیے، پھر مال کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ۔ مال کمانے میں شریعت کا کوئی حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے، چھوٹنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس کیا مال ہے؟ صحابہ کرام تابعین کو ہم سنے اور ان کے واقعات پڑھے کہ اللہ پاک نے بعض صحابہ کرام کو اتنا مال دیا تھا
کہ اللہ پاک قرآن میں تعریف کر رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. کہ صحابہ کرام، اللہ پاک نے بعض صحابہ کو اتنا مال دیا تھا، دھندا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن شریعت کا ایک حکم ان سے ٹوٹتا نہیں تھا، چھوٹتا نہیں تھا. میرے بھائیوں، آج کا جو پروگرام ہی اصلاح معاشرہ ہی کے بنیاد پر ہے، تو میں نے پہلے ہی کہا کہ دین کے بعد قرآن اور حدیث جو ہے، قرآن اور حدیث یہ انسان کے لیے، آدمی بیماری چیک اپ کروانے کے لیے جاتا ہے اور ڈاکٹر کوئی بیماری بتاتا ہے کہ بھئی ایکس رے کراؤ، ایکس رے مشین، اور رپورٹ کراتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ بھئی کہ چلو یہ بیماری آ گئی. بیماری آنے کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو جو تکلیف ہے کہ بھئی چلو تکلیف پکڑی گئی تو آدمی خوش ہوتا ہے. تو اس طریقے پر یہ قرآن اور احادیث جو ہے وہ ایکسرا مشین ہے. آدمی اس کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاشرے کو، اپنے معاملات کو، ہر چیز کو پیش کرے. اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارا معاملہ ہو رہا ہے، معاشرت ہو رہی ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو خوشی کی بات ہے، آدمی کو خوش ہونا چاہیے. اور اگر کوئی غلط چیز ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کر دینی چاہیے. اس لیے اس میں کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہی میں نے کہا ہم کاروبار کرتے ہیں. صحابہ میں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے کپڑوں کے تاجر اور بیپاری تھے. جس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اپنے شاگردوں کا بوجھ اٹھاتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خرچ جب تک وہ پورے عالم اور قاضی بنے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خرچہ اٹھایا. اور بھی لوگوں کے اوپر اور علماء کے اوپر، پڑھنے والوں کے اوپر خرچہ کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ بالکل لاچار تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو باپڑے تھے، کچھ کام ہی نہیں تھا تو مسجد میں تسبیح پڑھتے تھے. ارے پوری دنیا کے اوپر ان صحابہ کرام نے حکومت کی ہے اور مال اتنا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ طے کیا کہ اب کوئی دھندا نہیں کرنا ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے، کہ اب بہت ہو گیا، اب اللہ اللہ کرنا ہے. مسجد نبوی میں تھے اور استنجے کی ضرورت پیش آئی تو باہر نکلے. ایک آدمی مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا ہوا تھا سامان لے کر. تو ایک آدمی ندا لگا رہا تھا، من عبد الرحمن بن عوف، من عبد الرحمن بن عوف، کہ بھائی عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. تو یہ باہر نکلے، کہا کہ میں ہوں، انا عبد الرحمن بن عوف. کیا کام ہے؟ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اب دھندا بندہ کچھ کرنا نہیں ہے، اب تو اللہ اللہ کرنا ہے. کتنے بڑے وہ مال والے تھے، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اب کینسل کر دیا تھا کہ اب کچھ کرنا نہیں ہے. تو وہ آدمی آیا کہ بھئی کیا کام ہے؟ کہ کام یہ ہے کہ میں بہت سامان لے کر آیا ہوں اور عبد الرحمن بن عوف کا کہ وہ بڑے بیپاری ہے، وہ مال خریدتے ہیں تو ہمارا مال خرید لیں گے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، خرید لیتا ہوں. تو مال خرید لیا انہوں نے، سب سودا کر دیا، ابھی پیسے بھی نہیں دیے، سودا کر لیا، ٹھیک ہے. اب مدینہ منورہ میں پتہ چلا کہ بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سامان آیا تھا وہ خرید لیا ہے، پورا قافلہ اور پورا سارا سامان انہوں نے خرید لیا. اب جو چھوٹے چھوٹے بیپاری تھے یا تھوڑا تھوڑا جو اپنی ضرورت کے لیے جو خریدنے والے تھے، پورا مدینہ منورہ آ گیا لینے کے لیے. تو چھوٹے بیپاری لے گئے، تھوڑے انفرادی طور پر اپنے گھروں میں لے گئے. اسی جگہ کے اوپر سارا ان کا مال بک گیا عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو پیسے آئے تو وہ جو بیپاری سامان لے کر آیا تھا اس کو دے دیے، اور جو نفع بچا تو نفع وہ اپنے جیبوں کے اندر انہوں نے بھرا کہ پورے جیب دراہم اور دنانیر سے بھر گئے اور وہ مسجد نبوی میں واپس آئے. کہاں گئے تھے؟ پیشاب کرنے کے لیے. اور دراہم اور دینار، چاندی سونے کے سکوں سے اپنے جیب بھر کر آئے عبد الرحمن بن عوف. تو یہ صحابہ کرام تھے، لیکن
ان کی جماعت چھوٹنا تو دور کی بات، کوئی دین کا کام چھوٹا بڑا تمام جہاد کے اندر غزوات کے اندر شریک رہے، ہر دین کا کام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ہماری دکان ہے 10x10 کی دکان، چھوٹا سا کاروبار ہے، دھندا ہے، ہم سوچیں کہ کتنی نمازیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے ہم کتنے بیٹھتے ہیں، ہم مسجد سے کتنے دور ہو گئے۔ مال آئے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم اللہ کی نافرمانی اس لیے کرنے لگے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دیا اور مال دیا، اللہ نے اور اس کے رسول نے تم کو مال دیا، تو اس کا تم یہ احسان چکا رہے ہو کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے۔ ارے میرے بھائیو، دھندا نہیں تھا، اللہ پاک نے دھندا دیا، کاروبار نہیں تھا، کاروبار دیا، ملازمت نہیں تھی، اللہ پاک نے ملازمت دی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ آدمی الٹا کرتا ہے، آدمی الٹا کرتا ہے، دین کو چھوڑتا ہے، دین سے دوری اختیار کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ اور تابعین، میں نے کہا کہ ہم سے بہت زیادہ مالدار تھے جو صحابہ مالدار تھے، لیکن دین میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ ہم بھی عہدہ کرے اور سب کچھ ہو سکتا ہے کہ پوری دینداری کے ساتھ مال کمائیں گے حلال جائز طریقے سے، ہزاروں اور سینکڑوں ناجائز شکلیں ہو سکتی ہیں اور دنیا میں چل رہی ہے، لیکن جائز شکل کے ساتھ ہم دھندا کاروبار کریں گے، اس میں برکت ہوگی، اس میں برکت ہوگی، اس میں چین سکون ہوگا۔ اگر 1 روپیہ حرام کا آ گیا، ہم نے سنا ہے حدیث شریف میں ہے کہ اگر 1 لقمہ اگر پیٹ کے اندر حرام کا چلا گیا تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور دوسری روایت میں کہ 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوگا اگر 1 لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا۔ میرے بھائی، دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ آدمی نے اپنا لباس تیار کیا اور 10 روپے میں لباس تیار کیا، 10 دراہم میں، 1 درہم اگر اس میں حرام کا ہے، 1 درہم، 9 درہم جائز ہے، حلال ہے، تو جب تک یہ لباس اور یہ کپڑا بدن کے اوپر رہے گا اللہ تعالیٰ 1 نماز قبول نہیں کریں گے۔ تو حلال اور پاکیزہ طریقے سے ہم کماویں، کاروبار کے اندر کوئی ناجائز شکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حرام طریقے سے مال آئے گا تو میں نے کہا کہ آنکھوں سے، کان سے آدمی کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، پھر نیک اعمال کے اندر انسان کی طبیعت نہیں لگے گی، آدمی کا جسم نافرمان ہو جائے گا، اللہ کا باغی بن جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ختم ہو جائے گی، سنت اور دین کی اہمیت نکل جائے گی۔ پیٹرول خراب ہو گیا گاڑی چلے گی نہیں، انجن خراب ہو گیا گاڑی نہیں چلے گی، پھر دین کے اندر اور دین کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی انسان کو توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسرا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا چھوٹا بڑا کاروبار ہو، جو بھی ہم ملازمت کر رہے ہو، پڑھانے والے جو کام کر رہے ہیں، کرنا ہے، اچھی طریقے سے کرنا ہے، لیکن حلال اور جائز طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ اگر حلال اور جائز طریقے سے کریں گے اپنی زندگی بھی صحیح ہوگی اور اپنے اولاد کی زندگی بھی صحیح ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ پاک کس کو کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نارن ہے، جہنم کا لفظ نہیں ہے اس میں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کس کے اوپر؟ پہلے مرحلے میں، یعنی براہ راست جو قرآن نازل ہوا وہ صحابہ کے اوپر نازل ہوا،
تو کیا صحابہ کو اتنی عقل نہیں تھی؟ صحابہ کیا اپنے اولاد کو آگ میں ڈال رہے تھے پکڑ پکڑ کر جو اولاد پیدا ہو رہی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دینا پڑا کہ اپنے اولاد کو آگ سے بچاؤ؟ کیا صحابہ آگ میں کود رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ یہ پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی ذات کی فکر کرو، اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی فکر کرو، اس لیے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی جنت ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اپنی بھی فکر کرو، اپنے اولاد کی بھی فکر کرو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کلکم راع، امت کا ہر فرد، باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، شوہر ہوگا، بیوی ہوگی، تو آدمی کی نسبت ہر ایک سے لگی ہوئی ہے۔ آدمی اپنی ذات کا تو ذمہ دار ہے۔ اگر آدمی کا کوئی نہیں ہے، ماں باپ پیچھے شادی ہی نہیں کی، تو انسان اپنی ذات کا تو ذمہ دار ہے۔ تو اس کی اپنی ذات کے بارے میں اللہ پاک اس سے باز پرس کریں گے اور سوال کریں گے کہ تو نے زندگی کس طرح گزاری۔ باپ ہے، اپنے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا باپ سے، شوہر ہے، بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، اور بیوی ہے تو بیوی اپنے بچوں کی پرورش اور گھریلو کام کاج کس طریقے پر وہ کر رہی ہے، شوہر کے مال میں، جان میں، اپنی ذات میں، حیا میں وہ کیا کر رہی ہے، امانت داری یا خیانت کر رہی ہے، عورت سے بھی سوال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے ماحول کے اندر یہ جو ماحول چل رہا ہے، ہمیں اپنی ذات کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے اولاد کی بھی، اپنے گھر کی بھی فکر کرنی ہے کہ دین کے اوپر میرا گھرانہ ہم بے فکر نہ ہو جاوے۔ آج موبائل کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی فتنے آ رہے ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے ذرا گھر سے باہر قدم نکالا تو باہر بھی فتنے ہیں۔ اپنی ذات کے اوپر بھی آدمی کو اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا انسان، ان کے متعلق لکھا ہے کہ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان کے سوانے میں لکھا ہے۔ آج شاید ہم میں سے کسی کو 10 حدیثیں بھی زبانی یاد نہیں ہوگی۔ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ جب انتقال کا وقت آیا تو شیطان بہکا رہا تھا، یہ ہم نے سنا ہے واقعہ، شیطان بہکا رہا۔ تو حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا 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 لا، یعنی ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی مجھے اطمینان نہیں ہے، جب تک ایمان پر میرا خاتمہ نہ ہو جاوے وہاں تک میں تجھ سے مطمئن نہیں ہوں، شیطان سے مطمئن نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، شیطان ہمارے ساتھ ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے، اور یہ دنیا کا ماحول، فتنوں کا ماحول ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اولاد کے ساتھ ہے۔ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ اور وہ آیت اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ایسے نبی گزرے ہیں، یہ جو خاندان ہے یہ نبوت اور رسالت کا خاندان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ 4 پیڑھیوں کے اندر، 4 نسلوں کے اندر نبوت اور رسالت چلی آ رہی ہے۔ رسالت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، ان کے اولاد میں ایک تو خود نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ سب نبی کے اولاد ہیں، ان کے 12 بیٹے نبی کے اولاد ہے، اور ایک خود نبی موجود ہے۔ لیکن جمع کر کے موت کے وقت یوں کہہ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، بنیادی فکر کہ بھئی نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور یہ آسمانی کتاب کو پڑھنا، یہ نہیں، ما تعبدون من بعدی۔ ذرا سوچے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
یعنی ایمان پر باقی رہو گے یا ایمان چھوڑ دو گے؟ جس گھرانے کے اندر 4 نسلوں سے 4 پیڑھیوں سے نبوت چلی آ رہی ہے، وہ نبی اپنے اولاد کے بارے میں ایمان کی فکر کر رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس ماحول میں رہتے تھے، جس ملک میں رہتے تھے، کفر شرک کا ماحول تھا، اس لیے ان کو اپنے اولاد اور اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں کفر شرک کا ماحول ہے، سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کفر شرک کا ماحول ہے، تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اپنے بارے میں بھی، اپنے اولاد کے بارے میں بھی ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اور دین کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دین کو، انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، انسان، کوئی بھی انسان ہو، یا تو غمی کی حالت ہوگی، یا خوشی کی حالت ہوگی، یا ایک نارمل حالت ہوگی۔ عام طور پر نارمل حالتیں ہیں، تو نارمل حالتوں کے اندر انسان چلتا رہتا ہے، لیکن بہت زیادہ غم آتا ہے تو آدمی تھوڑا آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی یا سنت کے خلاف، شریعت کے حکم کے خلاف، آدمی اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ اسی طریقے پر بہت زیادہ خوشی کا موقع آتا ہے۔ اب انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ غم کا موقع کون سا ہے کہ آدمی کے گھر میں موت واقع ہو جائے، یہ سب سے زیادہ غم کا موقع ہے۔ اور خوشی کا موقع، بہت ساری خوشی آتی ہے، سب سے بڑی خوشی جو آتی ہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ جو موقع ہے تو ان موقعوں کے اندر شریعت کی حد کو پار مت کرو۔ شریعت نے جو بارڈریں لگائی ہے، کوئی شریعت کا حکم چھوٹنا نہیں چاہیے اور ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، شادی بیاہ کا موقع چل رہا ہے، ابھی خوشی کی بات ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے، اور آسمان و زمین کے اندر سب سے پہلی جو عبادت وجود میں آئی وہ نکاح کا عمل وجود میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے اللہ پاک نے کروایا، یہ سب سے پہلے عبادت وجود میں آئی، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ زندگی بھر کے لیے یہ عبادت ہے، جب سے نکاح ہو گیا موت تک کی عبادت ہے، تو اتنی لمبی عبادت ہے، تو یہ عبادت ہے۔ تو اس عبادت کو ہمیں عبادت سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، اور عبادت سمجھ کر ہمیں اس نکاح کو کرنا چاہیے، اور پوری امت کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ نکاح ہوتا ہے، اب پہلے نکاح سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ منگنی ہوتی ہے، رشتہ ہوتا ہے۔ تو جو لڑکے کا لڑکی کے ساتھ یا لڑکی کا لڑکے کے ساتھ جو رشتہ ہوا، جو منگنی ہوئی، یہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح کا وعدہ ہے کہ بھئی نکاح ہوگا، اسی لیے بعض مرتبہ وہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، تو یہ نکاح کا وعدہ ہے۔ اس وجہ سے لڑکا اور یہ لڑکی ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی اور اجنبیہ ہے، یہ پار کی لڑکی ہے اور یہ پار کا لڑکا ہے، ذرا بھی ان کے اندر شرعی اعتبار سے کوئی تعلق ان کے درمیان میں قائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر غمی کے موقع پر کم، لیکن خوشی کے موقع پر غیروں کی رسومات اور غیروں کے خرافات داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں چاہے احساس ہو یا نہ ہو، اور احساس ہوتا بھی ہے ہر سمجھدار اور صاحب عقل آدمی کو۔ اللہ پاک نے ایسا پاکیزہ ماحول ہم کو دیا ہے، ایسا سادہ، میں نے کہا پہلے کہ قرآن کا ماحول، علم کا ماحول اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے، مدارس ہے، مکاتب ہے، خانقاہوں کا نظام ہے، اور ایسا سرسبز و شاداب علاقہ اللہ پاک نے دیا ہے، ہمیں اور پورے ہمارے علاقے کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سادگی کا ماحول کتنا ہے؟ ابھی یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور ان میں سے کوئی کہ بھائی یہ بات ہو جائے گی، اس کے بعد نکاح کرنا ہے، اسی لباس کے اندر ابھی جو کپڑے پہن کر آئے ہیں، ابھی فائنل ہو جائے بات کہ بھائی نکاح پڑھنا ہے،
تو ابھی نکاح پڑھا دیا جائے گا اور صبح میں رخصتی ہو جاوے یا ابھی اس کے بعد بچی کی رخصتی ہو جاوے، لڑکے کا نکاح ہو جاوے اور لڑکی کی رخصتی ہو جاوے، تو پورے گاؤں میں کوئی چرچا بھی نہیں کرے گا کہ بھئی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں نکاح کر دیا اور بچی کو اسی پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر بیچ دیا۔ شاید کوئی نادان ہو تو پھر وہ تو ہوتا ہے، لیکن کوئی سمجھدار آدمی اتنا بھی چرچا نہیں کرے گا، تانا دینا تو دور کی بات ہے۔ اسی پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر لڑکے کا اور لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی وچار کے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اتنا سادہ ماحول اللہ پاک نے دیا ہے، لیکن میرے بھائیوں آج ہم سب اس کو باری کر رہے ہیں، اس کو باری کر رہے ہیں، دن بدن ہم اس کو مہنگا کر رہے ہیں، نکاح کو مہنگا کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کو مہنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو سادہ دیا ہے تو اس کو سنت کے مطابق اور عبادت سمجھ کر نکاح کو خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک غلط کام تو یہ ہوتا ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکا لڑکی کے ساتھ اور وہ لڑکی لڑکے کے ساتھ بات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر بہت سارے دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے تو یہ ایک وبا جو گھروں کے اندر ہے کہ گھروں کے اندر نکاح سے پہلے سارے کام کاج ہو جاتے ہیں، صرف پھیرے پھرنا باقی رہتا ہے، صرف پھیرے پھرنے کے ہے بس۔ تو خدا نہ کرے کہ اب یہ کام اور یہ ساری چیزیں موبائل سے بات کرنا یہ سب یہ ہمارے اندر بھی داخل ہو رہا ہے۔ تو ماں باپ کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں ہی لڑکی سے بات کرا رہی ہے لڑکے سے، لڑکی کو کہہ رہی ہے کہ بات کر، ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں۔ اس لیے قطعاً حرام اور ناجائز ہے، ذرا بھی بات نہ کی جاوے۔ اب نکاح کا وقت آیا تو نکاح سے پہلے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، تو کپڑے لڑکا بھی تیار کرے، جو سامان لڑکی بھی تیار کرے، لیکن میرے بھائیوں شریعت کی حد میں رہ کر جو سنت لباس اللہ پاک نے ہم کو جو دیا ہے، مردوں کا بھی سنت لباس، عورتوں کا بھی سنت لباس۔ سنت لباس کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر زمانے کے جو بزرگان دین ہے وہ جو لباس پہنتے ہیں یہ سنت لباس ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کیسا لباس پہنتے ہیں تو وہ سنت لباس ہے۔ تو ایسا ہے اللہ پاک نے 2 پیسے دیے ہیں، خوشی کا موقع ہے تو آدمی اچھے سے اچھا کپڑا لاوے، لیکن اس کی کٹنگ سٹنگ جو ہونی چاہیے وہ شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی طریقے پر گھر کے اندر بچی کی شادی ہے تو کپڑے لاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج کل جو کپڑے، ارے یار کتنا پاکیزہ اللہ پاک نے لباس دیا ہے اور یہ سنت طریقہ اللہ پاک نے یہ پسند نہیں ہے۔ اور گھروں کا لباس وہ گھاگھرے بناتی ہے لڑکیاں، لڑکی کی ماں بھی خوشی کے موقع پر۔ اب یہ گھروں کا لباس ہے، یہ سنت اپنا لباس ہے تو وہ عورتوں کو پسند نہیں، اور خوشی کے موقع پر وہ گھاگھرے سلاتی ہے، کیا سلاتی ہے، اور ایسا لباس۔ میرے بھائیوں بالکل مردوں کو اس کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں یہ کم عقل ہے، ناقصات العقل والدین ان کو کہا گیا ہے، ان کے اندر عقل کم ہے، وہ پوری بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ قرآن نے فرمایا کہ عورتوں کو کوئی دکھ نہیں پہنچانا ہے، ان کے پورے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن گھر کے اندر جو حکم چلے گا وہ تو مرد کا چلے گا۔ عورت کو ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، سارے حقوق اس کے ادا کرنے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کہہ رہا ہے بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ لیکن الرجال قوامون علی النساء، بات جو چلے گی وہ تو مرد کی بات چلے گی، شوہر کی بات چلے گی، باپ کی بات چلے گی، عورت کی بات نہیں چلے گی۔ کوئی بیوی مانتی نہیں ہے، بچہ نہیں مانتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اس لیے گھر میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی لباس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رخصتی ہے، وہ بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ولیمہ ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ،
اور کوئی شریعت کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر جائز طریقے سے ولیمہ ہو رہا ہے، اگر خرافات ہو رہی ہے ولیمے کے اندر، پورے گاؤں کا پورے علاقے کا ولیمہ ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، تو ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اور حرام کام ہو رہا ہو تو سنت کو چھوڑنا فرض اور واجب ہے۔ ایک سنت کام کی وجہ سے اگر حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے تو سنت کو چھوڑ دیا جائے گا اور حرام کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ولیمہ کرے اچھی نیت کے ساتھ، کوئی ریا شہرت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ولیمہ کیا ہے، تو ولیمہ سنت کی نیت سے کرنا چاہیے، جو کرے شوق کے ساتھ، کوئی ریا شہرت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کھلاؤ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ حکم دیا گیا ہے حدیث شریف کے اندر، تو اچھی نیت کے ساتھ ولیمہ، لیکن کوئی ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس میں شادی بیاہ کے موقع پر پھر بہو گھر میں آتی ہے تو پھر کوئی غیروں میں جو حرکتیں ہوتی ہے، اسی کوئی حرکت کرنا اور پھر کمرے کو سنگارنا، ضرورت سے زیادہ شادی ہو رہی ہے تو خیر جو ہو رہا ہے نارمل انداز میں وہ آدمی کرے، لیکن خاص اسی کے لیے اس میں پیسے ضائع کرنا اور دکھاوا کرنا، کہ میرے بھائیوں میں نے کہا نکاح ایک عبادت ہے، تو اس کو عبادت کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے نکاح کیا، بالکل یہ بھی نہیں کہ نکاح اس طریقے پر ہو رہا ہے کہ پڑوسی کو بھی خبر نہیں اور بھائی کو بھی خبر نہیں ہے، گھر میں موت ہو گئی ہے، اس طریقے پر نکاح ہو رہا ہے، نہیں، یہ بھی نہیں۔ تلک حدود اللہ، اللہ پاک نے ہم کو جو حکم دیا ہے، اور یہ امت محمدیہ جو ہے امتن وسطا، اعتدال کے ساتھ اللہ پاک نے احکام دیے ہیں۔ یہودیوں کے اندر کڑک احکام تھے، سخت احکام تھے، عیسائیوں کے اندر بہت نرم احکام تھے۔ ہمیں جو اللہ پاک نے شریعت دی ہے کہ بالکل اعتدال، بالکل اعتدال، کہ بالکل سخت بھی نہیں اور بالکل نیچے بھی نہیں۔ تو شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی بالکل کچھ مت کرو موت واقع ہو جاوے، یہ بھی نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بلکہ یہ فرمایا کہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، گھروں کے اندر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، تو کھاؤ کھلاؤ، خوشی کا موقع ہے، لیکن کوئی شریعت کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے ضرورت سے زیادہ۔ پھر ولیمہ ہوتا ہے تو پھر بہو کو خاص اس کی نشست بنا کر، اب یہ بھی رواج چل پڑا ہے بعض دیہاتوں کے اندر، تو یہ بھی بہو کے لیے خاص کرسی یا خاص کچھ اب اس کے اوپر بٹھایا جاتا ہے۔ ایک جگہ پر میں نے کہا، بڑا گاؤں تھا مستورات میں پروگرام میں، کہ ابھی تو پہلے دن تو اس کو بیچارے کو بٹھاتے ہیں، نہ بس اٹھواڑی ہوتا ہے، نہ بس دھڑک دھڑا اٹھواڑے سے، تو پوری زندگی اس کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارو، یہاں کرسی میں سجا کر اس کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں کہہ رہی ہے۔ تو سادے انداز سے ولیمہ کرو، سب کرو، تو میرے بھائیوں کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، خاص طور پر یہ بات جوانوں کے لیے، اور ماں باپ کو بھی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور عام طور پر جوان شادی والے جاتے بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ دور ابھی ماحول نہیں ہے، گھومنے پھرنے کا ادھر ادھر جانے کا ماحول نہیں ہے، یہ لوگ صرف انتظار میں ہیں کہ کچھ ہم کو موقع مل جاوے، چھیڑ خانی کا اور فتنہ فساد کا موقع مل جاوے، یہ سب انتظار میں ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے، اپنی ذات سے کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ غیر لوگوں کو موقع ملے اور کوئی فتنہ کھڑا ہو، اس لیے گھومنے پھرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ کل ہی ایک حادثہ پیش آیا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، وہ کاکوسی کے فارغ تھے، 2 سال ہوئے، 2022 میں ایک مولانا فارغ ہوئے، ہم ابھی جا کر آئے تعزیت کے لیے، یسیف پور کے پاس برواڑا ایک گاؤں ہے، تو ابھی 2 سال ہوئے فارغ ہوئے، چھاپی بھی پڑے تھے، پھر کاکوسی سے فراغت ہوئی۔ اب کل وہ گئے تھے مون کاپو، لڑکے تھے، بائک لے کر گئے، 3-4 بائک تھے، اور وہاں پر حادثہ پیش آیا، اسی جگہ کے اوپر وہ مرچا پینٹ لگا، اسی جگہ، اور دوسرا لڑکا بھی سیریس ہے، اللہ کا عافیت کا معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ اس لیے ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے،
عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بھی فیملی کو لے کر جانا، جوان لوگ جاتے ہیں، نہیں جاتے، اب تو ماحول بن گیا اللہ کے فضل سے، کوئی نہیں جاتا ہے، لیکن بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ ماحول نہیں ادھر ادھر جانے کا، خاص طور پر شادی کے موقع پر جانا ہو اپنے قرب و جوار کے اندر اتنے میں جا سکتے ہیں، لیکن باہر نہیں جانا چاہیے، اب ماحول نہیں ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ثابت ہے کہ آدمی سفر میں نکلے، سفر میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، سفر میں جا لے، لیکن جس سفر میں جس کام کے لیے گیا ہے وہ کام پورا ہو جاوے تو جلدی اپنے وطن میں، اپنے اہل و عیال میں واپس آ جائے۔ اس کی شرح میں تحفۃ المنعم مسلم شریف کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے شارح نے کہ عام طور پر جو حادثات پیش آتے ہیں وہ بغیر ضرورت کے سفر کرنے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ عام طور پر آپ غور کیجئے، جماعتیں اتنی اپنے گاؤں میں سے گئی، کوئی حادثہ پیش آیا، لوگ روزانہ دھندا کرنے کے لیے ہوٹلوں پر ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی اللہ کے فضل سے کوئی حادثہ پیش آیا، علماء جاتے ہیں، حفاظ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، کوئی حادثہ پیش آیا۔ عام طور پر جو حادثات پیش آتے ہیں وہ بغیر ضرورت کے سفر کرنے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ بالکل صحیح بات، میں نے تو یہ بات پڑھی، میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے۔ عام طور پر حادثات، اس لیے بغیر ایک ہے موت اور ایک ہے حادثہ، دونوں میں فرق ہے۔ موت تو آدمی کی جہاں لکھی ہے اس جگہ پر اور اس وقت میں موت آئے گی۔ آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، وہاں موت لکھی ہے، وہاں آئے گی۔ آدمی سفر میں گیا ہے، وہاں آئے گی، لیکن حادثہ الگ ہے، حادثہ الگ ہے۔ موت آ گئی، مولی سعید مرحوم بیچارے، ان کی موت آ گئی، دو تین نوجوانوں کی اپنی موت آ گئی، ان کی موت وہاں، لیکن موت آئی تو ان کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گئے، یہ ہو گیا، حادثہ نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو صبح شام ابھی جو ماحول ہے فتنوں کا، اور یہ سب روزانہ صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ یاسین شریف پڑھنی چاہیے، اور یہ عافیت کی یہ جو مومن کا ہتھیار اس کو بتایا گیا، یہ دعا جو ہے بہت ساری دعائیں ہیں عافیت کی، تو وہ دعائیں خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، بیوی بچوں کو بھی اس کا اہتمام کروانا چاہیے، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ ادھر ادھر گھومنے کے لیے اب جانے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مختصر ایک دو منٹ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔